سلیم اور تقدیر کا سفر۔ یہ واقعہ افغانستان کے پہاڑی علاقے بامیان کے ایک چھوٹے سے قصبے کا ہے۔ وہاں ایک نہایت نیک اور شریف آدمی رہتا تھا جس کا نام سلیم اللہ خان تھا۔ لوگ انہیں بابا سلیم کہتے تھے۔ وہ پیشے سے لکڑہارے تھے مگر انسانیت میں وہ سب سے آگے تھے۔ سلیم کا ایک ہی بیٹا احسان تھا۔ احسان 18 سال کا نوجوان، نہایت فرمانبردار، محنتی اور باادب لڑکا تھا۔ بابا سلیم اپنی بیوہ کے انتقال کے بعد ہمیشہ احسان کو یہی سمجھاتے رہتے، بیٹا تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے مگر وہ دیکھتا ہے۔ احسان ہر بات سنتا مگر اس نے کبھی سخت امتحان نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں سب کچھ آسان سمجھتا تھا مگر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سردیوں کا موسم تھا، تیز برف باری ہو رہی تھی۔ بابا سلیم روز کی طرح لکڑیاں کاٹنے گئے لیکن اس دن پہاڑ پر برف کی سلائڈنگ آ گئی۔ بابا سلیم گرتے پتھروں کے نیچے دب گئے۔ جب احسان وہاں پہنچا تو اس کے ابا زخمی حالت میں برف میں پڑے تھے۔ احسان نے چیخ کر بولا، ابا یہ سب کیوں ہوا؟ ہم تو کسی کا برا نہیں چاہتے تھے۔ بابا سلیم نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر بولے، بیٹا تقدیر کا ہر موڑ، ہر درد اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، شاید اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، تم دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ احسان کے لیے ساری دنیا بدل گئی تھی۔ اب گھر میں کوئی کمانے والا نہ تھا۔ احسان کمزور تھا، کبھی بھاری کام نہیں کیا تھا مگر اب اسے سب کچھ خود کرنا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹنے نکلا مگر ہاتھ زخمی ہو گئے۔ بازار میں بیچا مگر قیمت بہت کم ملی۔ گھر میں کھانے تک کی کمی ہونے لگی۔ لوگوں نے افسوس تو کیا مگر مدد کم کی۔ رات کو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا اللہ، ابا کہتے تھے کہ ہر دکھ میں حکمت ہوتی ہے پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مسجد میں ایک بوڑھا بزرگ آیا، نام تھا مولانا عارف۔ انہوں نے احسان کو دیکھا، اس کی پریشانی محسوس کی۔ مولانا نے پوچھا، بیٹا تم بہت بوجھ اٹھا رہے ہو؟ احسان نے خاموشی سے آنسو پوچھے۔ مولانا نے کہا، اگر چاہو تو میرے ساتھ ہرات آ جاؤ، وہاں میرے دوست ہیں، شاید تمہیں کوئی راستہ ملے۔ زندگی میں کبھی ایک جگہ رک جانا نقصان دیتا ہے، سفر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ احسان نے سوچا، گھر میں نہ کھانا نہ کام، چلنے میں ہی بھلائی ہے۔ اگلے ہی دن وہ مولانا کے ساتھ چل پڑا۔ سفر لمبا تھا، پہاڑ، وادیاں، خطرناک درے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ مولانا عارف زخمی ہو گئے۔ احسان نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی مگر ڈاکو سب سامان لوٹ کر بھاگ گئے۔ مولانا نے ناتوانی سے کہا، بیٹا اب میں آگے نہیں جا سکتا، تم اکیلے ہرات جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ احسان نے آنسو پوچھے اور سفر اکیلا ہی جاری رکھا۔ چوتھے دن شدید بارش ہوئی۔ احسان نے ایک غار میں پناہ لی۔ 3 دن سے اسے کچھ نہیں کھایا، نہ اسے کچھ کھانے کو ملا۔ وہ روتے ہوئے کہتا، یا اللہ، کیا یہ سب میرے لیے ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ ابا کہتے تھے تقدیر میں بھلائی ہوتی ہے مگر مجھے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی رات اس نے خواب میں اپنے ابا کو دیکھا۔ بابا سلیم نے کہا، بیٹا اندھیرا کبھی کبھی روشنی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، چلتا رہ، ہمت نہ ہار۔ احسان اٹھا تو اس کے دل میں نئی طاقت تھی۔ ہرات کا شہر۔ ہرات پہنچ کر اس نے ایک پرانی کتابوں کی دکان میں کام مانگا۔ دکاندار قاضی رحمت شاہ بزرگ عالم تھے۔ انہوں نے احسان کو کہا، میں تمہیں رہنے کی جگہ، کھانا سب دوں گا، بس ایمانداری سے میرے ساتھ کام کرو۔ احسان نے برسوں کی تھکن اتارتے ہوئے کہا، میں بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے اسے اپنے بیٹے کی طرح رکھا۔
احسان نے کتابیں سنبھالنا شروع کی، پھر رفتہ رفتہ وہ کتابوں کی مرمت، قرآن کی جلد سازی، نایاب نسخوں کی صفائی، عربی اور فارسی رسم الخط سب سیکھنے لگا۔ قاضی رحمت شاہ حیران تھے۔ بیٹا، تم میں اللہ نے ایک خاص صلاحیت رکھی ہے، تم صرف جسم سے نہیں دل سے بھی کام کرتے ہو۔ ایک دن ایک شخص دکان میں آیا، بہت پریشان۔ اس کے پاس ایک پرانی کتاب تھی جو ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ کہتا، یہ کتاب ہمارے خاندان کا ورثہ ہے، اسے کوئی ٹھیک نہیں کر سکا۔ احسان نے کل دن محنت کی اور کتاب کو اصل حالت میں لوٹا دیا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا۔ اگلے دن وہ شہر کے امیر ترین تاجر محمود آغا کے ساتھ آیا۔ محمود آغا نے کہا، میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے، میرے پاس ایک خزانے کی کتاب ہے جس میں صرف ماہر ہاتھ چھو سکتے ہیں، کیا تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو؟ احسان نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا۔ مہینوں لگے مگر کتاب مکمل ہو گئی۔ محمود آغا حیران رہ گیا اور بولا، تم تو ہر رات کے بہترین قلم کار اور جلد ساز بن سکتے ہو۔ میں تمہیں اپنے شاہی کتب خانے میں بڑی ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ احسان اب شاہی کتب خانے میں کام کرنے لگا۔ دنیا کے مختلف ممالک سے کتابیں رات آتیں اور سب سے پیچیدہ نسخے احسان کو دیے جاتے۔ اس کی محنت، ذہانت داری اور اخلاق کی وجہ سے لوگ اسے بہت چاہتے تھے اور پسند کرتے تھے۔ ایک دن ایک خط آیا حامیان سے۔ خط میں لکھا تھا، پہلے علاقے میں شدید زلزلہ آیا مگر تمہارا پرانا گھر محفوظ رہا، تمہاری غیر موجودگی نے تمہیں بڑی آفت سے بچایا۔ احسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہی کتب خانے میں ایک دن آگ لگ گئی، بہت سی کتابیں جل گئیں، لیکن جس حصے میں احسان کام کرتا تھا وہ بالکل محفوظ رہا۔ سب حیران تھے۔ بادشاہ نے حقیقت جاننے کے بعد کہا، اللہ نے تمہیں اس شہر کا محافظ بنا کر بھیجا ہے، آج سے تم شاہی کتب خانے کے اعلیٰ نگران ہو۔ احسان نے رات کو سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، ابا ٹھیک کہتے تھے، ہر مشکل حقیقت میں بھلائی کا دروازہ ہوتا ہے۔ اگر پہاڑ پر حادثہ نہ ہوتا میں حامیان کی تنگ زندگی میں رہ جاتا، اگر مولانا کے ساتھ نہ جاتا میں علم کے اس خزانے تک نہ پہنچ پاتا، اگر ڈاکو نہ ملتے میں گاؤں کے بیمار لوگوں کی مدد نہ کرتا، اگر بھوک اور بارش نہ ہوتی میں صبر اور توکل نہ سیکھتا، اور اگر یہ سفر نہ ہوتا آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ تو نے ہر دکھ میں رحمت چھپا رکھی تھی، بس میں دیکھ نہیں سکا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو آزماتا ہے تو اس کے نصیب میں کوئی بڑی بھلائی لکھ چکا ہوتا ہے۔ جو راستہ مشکل ہو وہی منزل بہترین دیتا ہے۔ آنسو، بھوک، غربت، تھکن سب قریب آتی ہوئی رحمت کے اشارے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بندے کو تکلیف دے کر تنہا نہیں چھوڑتا، صرف ایک چیز چاہیے، صبر، بھروسہ اور محنت۔